اللہ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ جائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ جب ان دونوں حدیثوں کو پڑھا سمجھ آئی کہ کشتی تو سمندر میں ہوتی ہے اور ستارے آسمان میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کو ستارے کہا، آل بیت کو کشتی کہا۔ کیا مناسبت ہے اس کے اندر کہ کشتی دریاؤں میں سمندروں میں ہوتی ہے اور ستارے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کو رشد و ہدایت کا ستارہ فرمایا اور اہل بیت کو نجات کا ذریعہ بنایا کہ جو اہل بیت سے اپنے دامن کو وابستہ کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو صحابہ کی پیروی کرے کنارے لگ جائے گا۔ کنارے اس وقت تک نہیں لگے گا جب تک صحابہ کی پیروی میں نہیں آئے گا۔ ہم نے جب ان دو حدیثوں کو پڑھا سمجھ نہ آئی کہ ان دونوں میں مناسبت کیا ہے، لیکن جب علماء نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے خوب جملہ لکھا ہے، یہاں بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ فرمایا حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی طرح کہا اور اپنی آل بیت کو سفینہ نوح کی مثال دیا کہ جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اور کشتی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، بیری بیڑوں میں سفر کرتے ہیں، سمندری جہازوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اپنی منزل کا تعین کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے پار جانا ہے؟ آج تو سیٹلائٹ کا نظام ہے، آج تو لہروں کے ذریعے وہ میپ پہ دیکھتے ہیں نقشہ اور چلتے ہیں اس نقشے کے مطابق۔ میپ لگاتے ہیں، گوگل میپ سرچ کرنے کے بعد بندہ اپنی منزل تک جاتا ہے۔ لیکن جب گوگل نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب میپ نہیں بنے تھے تو لوگ سمندروں میں سفر کر کے کیسے تعین کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان سے بیری بیڑے میں بیٹھنا ہے اور حج کے لیے مکے میں جانا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے، سمندر میں کس طرف مکہ آئے گا، کس طرف مدینہ آئے گا، کس طرف آسٹریلیا آئے گا، کس طرف امریکہ آئے گا، کس طرف افریقہ کے جنگل آئیں گے، ہم کدھر سفر کریں کہ ہم مکے میں پہنچیں گے۔ تو وہاں پر سمندری سفر کرنے والے جب بیری بیڑے میں بیٹھتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کے اپنی سفر کا تعین کرتے تھے۔ وہ سمندری کشتیوں میں بیٹھنے والے، بیڑوں میں جانے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے، اور ان کو چلانے والے جو ملاح ہوتے تھے، وہ کشتیوں کو چلانے والے، جہازوں کے ڈرائیور، وہ ستاروں سے اپنی سمت کا تعین کرتے کہ یہ ستارہ کس طرف ہے، قطبی ستارہ کہاں سے طلوع ہوتا ہے، 5 ستارے کہاں پہ آتے ہیں، اس کے تعین پہ جائیں گے تو آگے کون سا ملک آئے گا، اس ستارے کی طرف جائیں گے تو آگے کون سا ملک آئے گا، ہماری منزل کس ستارے کی طرف ہے۔ تو وہ جہاز میں بیٹھنے والے ستاروں پہ اپنے سفر کا تعین کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنی منزل پر پہنچتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم آل بیت کے دامن سے وابستہ ہو بھی جاؤ، جب تک صحابہ کو اپنا نشان منزل نہیں بناؤ گے تم پار پہنچ سکتے ہی نہیں۔ صحابہ ستارے ہیں، آل بیت کشتی ہے، اس کشتی کی محبت اپنے دل میں رکھ کے ان سے وابستگی اختیار کر لو، لیکن اگر ستاروں کے گستاخ بن جاؤ گے تو منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت ابو بکر صدیق کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی سلام کرتے ہیں، حضرت علی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی اہل سنت کے دل میں ہے، صحابہ کا پیار بھی اہل سنت کے دل میں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میرے مسلک کے امام مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنتی کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم ستاروں کو کہتی ہیں،
नाव कश्ती को कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सहाबा तुम्हारे लिए हिदायत के सितारे और आले बैत तुम्हारे लिए कश्ती है। इस कश्ती में बैठ जाओगे, सहाबा को रुश्तो हिदायत का सितारा समझोगे, मंजिल पार हो जाएगी। आले सुन्नती का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो सहाबा का दुश्मन है वो भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, जो आले बैत का गुस्ताख है वो भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। दोनों की मोहब्बत दिल में होगी फिर ही बेड़ा पार होगा। आला हज़रत ने क्या खूबसूरत नक्शा बयान किया। फरमाते हैं तुझको और जन्नत से क्या मतलब ओ मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत तो उसे मिलेगी जो रसूलुल्लाह का बन के रहेगा, रसूलुल्लाह का वही बनेगा जो रसूलुल्लाह के सहाबा से प्यार करेगा। मन अना अलैहि व सहाबी, हुजूर ने फरमाया जो मेरी और मेरे सहाबा के तरीके पे चला उसको जन्नत का रास्ता नसीब हो गया, उसको हिदायत का रास्ता नसीब हो गया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब तरह तरह के फिरके पैदा हो जाएंगे, हर बंदा ये कहेगा मैं जन्नती, दूसरा कहेगा मैं जन्नती, कोई दाढ़ी बड़ी करके कहेगा मैं जन्नती, कोई बिस्तर उठा के कहेगा मैं जन्नती, कोई सीना कूट के कहेगा मैं जन्नती। या रसूल अल्लाह जन्नती कौन होगा, हम किसको जन्नती समझे? आका करीम ने फरमाया मनाना अलैहि व असहाबी, जो मेरी और मेरी सहाबा की सुन्नत पे चलेगा वही जन्नती होगा। तो जो सहाबा का नाम लेना ही गवारा ना करें और फिर कहें जन्नत इत्ते असी जाना है। आला हज़रत ने उनके बारे में फरमाया तुझको और जन्नत से क्या मतलब ओ मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के हैं जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के हैं जन्नत रसूलुल्लाह की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे, जिसके पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे। और सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों ने यहां डंडी मारने की कोशिश की है और उम्मत को गुमराह करने के लिए और अपने मजमे से दाद लेने के लिए सहाबा की शान में तरह तरह के इल्जामात तराशते हैं और आगे से बैठी हुई किराएदार कौम उनको दाद भी देती है। भले वो सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में भी भौंक रहे हो, आगे से वाह 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 जी वाह वाह जी क्या बात है जनाब आपकी, खड़े हो के दादा दे दिन। समझ तो उसे आती है जिसको अल्लाह ने अकल शऊर दिया हो, जिहदी अकल पहले ही भंग पी पी के मारी होवे उन्होंने की समझ आनी है। समझ तो उसे आएगी ना जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना होगा, जिसके दिल में ईमान का नूर होगा। जिनके कपड़े भी काले और दिल भी काले हों उन्हें क्या समझ आती है? उनके सामने तो सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में भी गुस्ताखी हो भौंकते हैं तो वो क्या वाह जी वाह क्या बात है। हालांकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, और अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का मुनकर मुतलक काफिर है, क्योंकि उसने कुरान का इनकार किया है। उसने किसका इनकार किया? और कुरान मजीद ने अबू बकर सिद्दीक को हुजूर का सहाबी कहा है। मन सब्बा असहाबी फजलिदू, सहाबा को सब्बो शतम करने वाला
کوڑوں کا مستحق ہے، اسے لمیا پا کے چھتر مارے جان، یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ اور ان کی صحابیت کا منکر مطلق کافر ہے، صرف کوڑوں کا مستحق نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی بولو تسی فتویٰ میں دے رہے ہوں، ڈرتے تسی، یہ میرا فتویٰ ہی تو نہیں ہے۔ فتاوی شامی، عالمگیریہ، فتاوی رضویہ، فتاوی ثنائیہ، بلکہ ان کا فتاوی بھی اٹھائیں، فتاوی امرتسری، سوائے فتاوی رشیدیہ کے ہر مفتی نے یہی لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ہیں جنہیں قرآن نے صحابی کہا ہے۔